السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے نریشن کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 12 کے کورس میں موجود ہے. تو اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے ہم جو مقصد حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن کے فرق کو سمجھا تھا. اس کے بعد ہم نے رپورٹڈ سپیچ میں ٹینس کی تبدیلی کو ڈسکس کیا تھا. ٹینس کی تبدیلی یعنی فعل کی تبدیلی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ڈائریکٹ سپیچ میں استعمال ہونے والے ٹینسز رپورٹڈ سپیچ میں کس قسم کے ٹینس میں تبدیل ہوتے ہیں. تو اب ہم یہاں اسی لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رپورٹڈ سپیچ میں اور کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. مل کر پڑھتے ہیں. مینی ماڈل ورب فارمز آلسو چینج. یعنی جب ڈائریکٹ سپیچ کو رپورٹڈ فارم میں لکھا جاتا ہے یعنی کسی کی کہے ہوئے الفاظ کو جب ہم اپنے الفاظ کی صورت میں ادا کرتے ہیں یعنی ڈائریکٹ فارم سے انڈائریکٹ فارم کی طرف آتے ہیں تو بہت سے ماڈل وربز کی فارم بھی تبدیل ہوتی ہے. تو اب ہم مختلف ماڈل وربز کو ایگزامپلس کی مدد سے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح تبدیل ہوتے ہیں. ہر ایگزامپل میں پہلے اوپر ڈائریکٹ سپیچ فارم میں جملہ لکھا گیا ہے اور اس کے نیچے انڈائریکٹ سپیچ فارم میں جملے کو لکھا گیا ہے اور ہر جملے کے اوپر ماڈل ورب کی فارم کو لکھا گیا ہے جو کہ اس جملے میں استعمال ہوئی ہے. جیسے کہ ہم شروع کر رہے ہیں ول سے. یہ ہے ایک ماڈل ورب جسے اس ایگزامپل میں ڈائریکٹ سپیچ کے اندر استعمال کیا گیا ہے. شی سیڈ I'll teach English online tomorrow. I'll شارٹ فارم ہے I will کی. تو اس طرح سے اس ڈائریکٹ سپیچ میں will کے ماڈل ورب کا استعمال کیا گیا ہے. اسی بات کو جب ہم انڈائریکٹ یا رپورٹڈ سپیچ کے فارم میں کہیں گے تو will کا ماڈل ورب تبدیل ہو جائے گا would سے. تو یہ ہو جائے گا she said she would teach English online tomorrow. اس کے علاوہ آپ پروناؤن کی تبدیلی بھی دیکھ سکتے ہیں. آئی کا پروناؤن تبدیل ہو گیا ہے شی سے. اور یہاں ہمارا مین فوکس ہے ماڈل ورب کی تبدیلی کو سمجھنا کہ کیسے ول وڈ میں تبدیل ہو گیا ہے. تو پہلے جملے کا مطلب تھا اس نے کہا میں کل آن لائن انگلش پڑھاؤں گی. آن لائن کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹ کے رابطے کی مدد سے، جبکہ اسی جملے کا رپورٹڈ جملہ تھوڑا مختلف ہے جس میں کہا گیا تھا اس نے کہا کہ وہ کل آن لائن انگلش پڑھائے گی. یہاں ٹمورو کی جگہ دا نیکسٹ ڈے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے رپورٹڈ سپیچ کے اندر. اب ہم باقی کی ایگزامپلس کو روانی سے پڑھیں گے. اگلا ماڈل ورب ہے کین. ایگزامپل شی سیڈ آئی کین ٹیچ انگلش آن لائن. کین کا ماڈل ورب تبدیل ہو جائے گا could میں، جیسے کہ شی سیڈ شی could ٹیچ انگلش آن لائن. اگلا ماڈل ورب ہے must. ایگزامپل شی سیڈ آئی مسٹ ہیو اے کمپیوٹر ٹو ٹیچ انگلش آن لائن. یہاں میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دیتی ہوں کہ ماڈل وربس کو ہیلپنگ وربس کہا جاتا ہے اور یہ اضافی وربس کے طور پر دوسرے وربس کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں.
تو اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ماڈل ورب مسٹ کا استعمال. شی سیڈ آئی مسٹ ہیو اے کمپیوٹر ٹو ٹیچ انگلش آن لائن. تو مسٹ کا ماڈل ورب تبدیل ہو جائے گا ہیڈ ٹو میں جب اسے ہم رپورٹڈ سے معاف کیجیے گا ڈائریکٹ اسپیچ سے رپورٹڈ میں تبدیل کریں گے. تو یہ ہو جائے گا شی سیڈ شی ہیڈ ٹو ہیو اے کمپیوٹر ٹو ٹیچ انگلش آن لائن. اگلا ماڈل ورب ہے شیل. ڈائریکٹ اسپیچ شی سیڈ واٹ شیل وی لرن ٹوڈے. تو انڈائریکٹ اسپیچ میں شیل تبدیل ہو جائے گا شوڈ سے جیسے کہ شی آسکڈ واٹ وی شوڈ لرن ٹوڈے. اگلا ماڈل ورب ہے مے. ایگزامپل ڈائریکٹ اسپیچ شی سیڈ مے آئی اوپن اے نیو براؤزر. تو مے تبدیل ہوگا مائٹ سے. ایگزامپل رپورٹڈ اسپیچ شی آسکڈ اف شی مائٹ اوپن اے نیو براؤزر. نوٹ دیر از نو چینج ٹو could, would, should, might and ought. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈائریکٹ اسپیچ کے اندر could, would, should, might یا ought to وغیرہ کا استعمال ہو تو رپورٹڈ یا انڈائریکٹ اسپیچ لکھتے وقت ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور انہیں اسی طرح سے لکھا جائے گا. یعنی could کی جگہ could ہی آئے گا اور اسی طرح سے باقی کے لفظ بھی اسی طرح سے رہیں گے. اس بات کو ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں. جیسے کہ یہاں پہلے ایک ڈائریکٹ جملہ لکھا گیا ہے ڈائریکٹ اسپیچ فارم میں اور پھر اس کے نیچے لکھا ہے اسی جملے کی انڈائریکٹ اسپیچ فارم. ایگزامپل آئی مائٹ گو ٹو دا سنیما ہی سیڈ. یہ ہے ڈائریکٹ اسپیچ. اسی کی انڈائریکٹ اسپیچ ہوگی ہی سیڈ ہی مائٹ گو ٹو دا سنیما. یہاں پروناؤن کی تبدیلی تو ہے جیسے کہ آئی کی جگہ ہی آ رہا ہے لیکن ماڈل ورب میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. مائٹ ہی لکھا جائے گا دونوں قسم کے فارمز کے اندر. اب ایک اہم بات کو جانتے ہیں مل کر پڑھیں گے. یو کین یوز دا پریزنٹ ٹینس ان رپورٹڈ اسپیچ اف یو وانٹ ٹو سے دیٹ سم تھنگ از اسٹل ٹرو. دیٹ از مائی نیم ہیز آلویز بین اینڈ ول آلویز بی سو. یعنی ایک سچویشن ایسی بھی ہے کہ جس میں آپ رپورٹڈ اسپیچ کے اندر پریزنٹ ٹینس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ جب آپ یہ بتانا چاہیں کہ کوئی چیز ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی یعنی یہ ایک ہمیشہ رہنے والا سچ ہے. جیسا کہ آپ اپنے نام کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ نام تھا ہے اور یہی رہے گا. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. مائی نیم از سارا شی سیڈ. یہ ہے ڈائریکٹ اسپیچ فارم. تو اسی بات کو جب ہم انڈائریکٹ اسپیچ فارم میں لکھیں گے تو اسے ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں. یعنی ہم اسے پاسٹ ٹینس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اسے پریزنٹ ٹینس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ بھی درست ہوگا. جیسا کہ مائی نیم از سارا شی سیڈ. یہ ہے ڈائریکٹ اسپیچ. اور اب انڈائریکٹ اسپیچ کی دو قسمیں. شی سیڈ ہر نیم واز سارا یا پھر شی سیڈ ہر نیم از سارا. اب ایک اور ایکسیپشن یا خاص سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکسیپشن ہوتے ہیں ایسی سچویشن یا کوئی ایسی بات جو کہ ایک رعایت کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے یعنی اس پر عام اصول لاگو نہیں ہوتا. جیسا کہ اب یہاں کہا جا رہا ہے یو کین آلسو یوز دا پریزنٹ ٹینس اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اے فیوچر ایونٹ. یعنی اگر ڈائریکٹ اسپیچ کے اندر کسی آئندہ آنے والی بات کے متعلق کہا جا رہا ہو تو اسے رپورٹڈ اسپیچ میں تبدیل کرتے وقت بھی پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے؟ ایگزیکٹ کوٹ یعنی لفظ بلفظ کسی کی کہی ہوئی بات. جبکہ انڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے ناٹ ایگزیکٹ یعنی ہم اپنے الفاظ میں اسے بیان کرتے ہیں. تو اب ان ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. نیکسٹ ویکس لیسن از آن رپورٹڈ اسپیچ شی سیڈ. یعنی اگلے ہفتے کا لیسن رپورٹڈ اسپیچ کے متعلق ہوگا اس نے کہا. تو اب اس جملے کو جو کہ ڈائریکٹ اسپیچ فارم میں ہے رپورٹڈ اسپیچ کے فارم میں تبدیل کرتے وقت ہم اسے فیوچر ٹینس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی از آن کی جگہ آ جائے گا ول بی آن یا پھر ہم اسے پریزنٹ ٹینس میں ہی لکھ سکتے ہیں.
یعنی از آن ہی رہے گا. ان ایگزامپلز میں دیکھتے ہیں. رپورٹڈ اسپیچ. She said next week's lesson will be on reported speech. یعنی اس نے کہا کہ اگلے ہفتے کا لیسن رپورٹڈ اسپیچ کے متعلق ہوگا. اسی بات کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے She said next week's lesson is on reported speech. یعنی اس نے کہا کہ اگلے ہفتے کا لیسن رپورٹڈ اسپیچ کے متعلق ہے. اور اب ہم یہاں پریزنٹ ٹینس کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رپورٹڈ اسپیچ میں آئندہ آنے والی بات کے متعلق جب بتایا جاتا ہے تو اس میں پریزنٹ ٹینس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں ایکسیپشن یا ایک خصوصی رعایت. جیسا کہ اس سے پچھلی اگزامپل میں بھی ہم نے ایک اور ایکسیپشن یا خصوصی رعایت کے متعلق جانا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب کوئی شخص کسی مسلح حقیقت کے متعلق بتا رہا ہو جیسا کہ اس کا اپنا نام، تو رپورٹڈ اسپیچ میں اس کے متعلق بات کرتے وقت بھی پریزنٹ ٹینس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ زیادہ تر جتنی بھی رپورٹڈ اسپیچ میں ٹینس کے فارمز استعمال ہوتے ہیں وہ اس سے پچھلے ٹینس میں تبدیل ہو جاتے ہیں جب انہیں ڈائریکٹ سے رپورٹڈ اسپیچ فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے سیکھا تھا، ایک مرتبہ پھر مل کر ریوائز کرتے ہیں. پریزنٹ سمپل تبدیل ہوتا ہے پاسٹ سمپل میں، یعنی از بن جائے گا واز. پریزنٹ کنٹینیوس تبدیل ہوگا پاسٹ کنٹینیوس میں، جیسے کہ آئی ایم ٹیچنگ ہو گیا شی واز ٹیچنگ. پریزنٹ پرفیکٹ سمپل تبدیل ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ سمپل میں، جیسے کہ آئی ہیو بین تبدیل ہو گیا شی ہیڈ بین میں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس تبدیل ہوگا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں، جیسے کہ آئی ہیو بین تبدیل ہو گیا شی ہیڈ بین میں. اور اس کے علاوہ یہاں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے متعلق اس طرح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ جو مین ورب استعمال ہو رہا ہے اس کے آخر میں آئی این جی کے لیٹرز آتے ہیں. جیسے کہ آئی ہیو بین ٹیچنگ یہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، اور شی ہیڈ بین ٹیچنگ یہ ہو گیا پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. پاسٹ سمپل تبدیل ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ میں، جیسا کہ آئی ٹاٹ تبدیل ہو گیا شی ہیڈ ٹاٹ میں. اسی طرح سے پاسٹ کنٹینیوس تبدیل ہوتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں، جیسا کہ آئی واز ٹیچنگ تبدیل ہو گیا شی ہیڈ بین ٹیچنگ میں. لیکن پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اگر ڈائریکٹ اسپیچ میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال ہو تو وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہی رہے گا رپورٹڈ اسپیچ میں بھی. اسی طرح سے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بھی تبدیل نہیں ہوتا. جیسے کہ ان دونوں ایگزامپلز میں the lesson had already started پہلی ایگزامپل میں اور دوسری ایگزامپل میں the lesson had already started دونوں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے فارم میں ہے. اسی طرح سے اگلی ایگزامپل میں I had already been teaching اور رپورٹڈ فارم میں she had already been teaching یہ دونوں پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے فارم میں ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے سیکھا تھا کس طرح سے ماڈل وربس ڈائریکٹ اسپیچ سے رپورٹڈ اسپیچ میں تبدیل ہوتے ہیں. جیسے کہ will تبدیل ہو جاتا ہے would میں، can تبدیل ہوتا ہے could میں، must ہو جاتا ہے had to، shall بن جاتا ہے should اور may بن جاتا ہے might. اور یہاں ہم نے ایک اور ایکسیپشن یا رعایت کے متعلق پڑھا تھا، یعنی جس پر تبدیلی کا اصول لاگو نہیں ہوتا، اور وہ الفاظ ہیں could, would, should, might اور ought to کے. اگر یہ الفاظ ڈائریکٹ اسپیچ میں آ رہے ہوں تو رپورٹڈ اسپیچ میں بھی یہی رہتے ہیں. اب ہم اگلے ویڈیو میں تو اب آپ رپورٹڈ اسپیچ میں ٹینس کے چینج کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے پہلے ہم نے ڈائریکٹ نریشن اور انڈائریکٹ نریشن یعنی ڈائریکٹ اسپیچ اور رپورٹڈ اسپیچ کا فرق سمجھا تھا. اس کے بعد ہم نے رپورٹڈ اسپیچ میں
ٹینسز کے اصولوں کے متعلق جانا تھا، یعنی ڈائریکٹ سپیچ کو رپورٹڈ سپیچ میں تبدیل کرتے وقت مختلف قسم کے ٹینسز یا پھر فعل کی جو تبدیلی ہوتی ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا۔ تو اس ویڈیو میں اب ہم رپورٹڈ سپیچ میں ٹائم کے چینج کے متعلق سمجھیں گے۔ رپورٹڈ سپیچ جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی کی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ایسا کیا جاتا ہے تو ٹینس کی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ٹائم چینج یعنی وقت کی تبدیلی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مل کر پڑھتے ہیں if the reported sentence contains an expression of time you must change it to fit in with the time of reporting، یعنی اگر رپورٹڈ سینٹنس کے اندر وقت کے تعین کے متعلق بات ہو رہی ہو تو ہمیں اس وقت کے حساب سے اسے تبدیل کرنا ہوتا ہے جب ہم اسے رپورٹ کر رہے ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ فار ایگزامپل وی نیڈ ٹو چینج ورڈس لائک ہیئر اینڈ یسٹرڈے اف دے ہیو ڈفرنٹ میننگس ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف رپورٹنگ، یعنی کہ اگر ڈائریکٹ سپیچ کے اندر یعنی جب لفظ پر لفظ کسی کے الفاظ کو دہرایا جاتا ہے تو ان کے اندر اگر ہیئر یا یسٹرڈے جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو، ہیئر یعنی یہاں اور یسٹرڈے جیسے کل، گزشتہ کل، تو ان الفاظ کو رپورٹڈ سپیچ میں رپورٹ کرتے وقت تبدیل کر دیا جائے گا، جیسے کہ ناؤ ڈائریکٹ سپیچ میں استعمال کیا جائے گا، یا پھر اگر ڈائریکٹ سپیچ میں ناؤ کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تقریباً 24 گھنٹے کے بعد یعنی آفٹر 24 آورز آپ اس بات کو رپورٹ کرتے ہیں یا اس کے متعلق بتاتے ہیں تو یہ ہو جائے گی انڈائریکٹ سپیچ، اور اب اس بات کو چونکہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تو اب آپ ناؤ کے بجائے کیا کہیں گے؟ یسٹرڈے، کیونکہ آپ ایک ایسی بات کے متعلق بتا رہے ہیں جو کہ ایک دن پہلے ہو چکی ہے۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ Today's lesson is on، معاف کیجیے گا اس ایگزامپل کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں۔ She said today's lesson is on presentations، یعنی اس نے کہا کہ آج کا لیسن یا سبق presentations کے متعلق ہے۔ presentations یعنی تعارف۔ تو یہ تھی ڈائریکٹ سپیچ فارم جس میں ٹوڈے یعنی آج کے دن کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن اسی بات کے متعلق جب آپ 24 گھنٹے کے بعد بات کریں گے تو آپ اس طرح سے کہیں گے She said yesterday's lesson was on presentations، اور ایسا آپ کب کریں گے؟ جب آپ یہی بات اپنے الفاظ میں کہیں گے، یعنی یہ ہوگی رپورٹڈ سپیچ فارم۔ تو یہاں ٹینس کی تبدیلی بھی ہے، جیسے کہ از ہو گیا واز، اور اس کے علاوہ ٹوڈے کی جگہ اب یہاں آ رہا ہے یسٹرڈے، تو آج کی جگہ ہو جائے گا کل یعنی گزشتہ کل، یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں She said yesterday's lesson would be on presentations۔ تو اب ہم مختلف ایکسپریشنز آف ٹائم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں جب ہم ڈائریکٹ سپیچ کو رپورٹڈ سپیچ میں تبدیل کرتے ہیں، اور جب رپورٹڈ سپیچ اور ڈائریکٹ سپیچ میں ایک یا ایک سے زیادہ دن کا فاصلہ ہو۔ تو اگر ڈائریکٹ سپیچ میں دس ایوننگ کہا جا رہا ہے تو رپورٹڈ سپیچ میں وہ ہو جائے گا دیٹ ایوننگ، ٹوڈے ہو جائے گا یسٹرڈے، دیز ڈیز کی جگہ آئے گا دوز ڈیز، ناؤ کی جگہ دین، اے ویک اگو کی جگہ اے ویک بیفور، لاسٹ ویکینڈ کی جگہ دا ویکینڈ بیفور لاسٹ یا پھر دا پریویس ویکینڈ، ہیئر کی جگہ آئے گا دیر، نیکسٹ ویک کی جگہ دا فالوئنگ ویک، ٹمورو کی جگہ دا نیکسٹ ڈے یا پھر دا فالوئنگ ڈے۔ تو اس طرح سے رپورٹڈ سپیچ میں ٹائم کے چینج کا استعمال کیا جائے گا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ In addition, if you report something that someone said in a different place to where you heard it, you must change the place
here to the place there. تو جیسا کہ ہم نے پہلے ٹینس کی تبدیلی کو سمجھا تھا، اس کے بعد اب ہم نے سمجھا ہے وقت کی تبدیلی